آپ ان سب کی مثالیں لے لیں. اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی مثال لے لیں، زہرا مرضیہ کی مثال لے لیں، امام حسن مجتبیٰ کی مثال لے لیں، امام حسین علیہ السلام کی مثال لے لیں. جتنے بھی انبیاء و اولیاء گزرے ہیں اور ہمارے زمانے میں بھی جتنے بھی اولیاء موجود ہیں، مثلا آپ آیت اللہ خامنئی کی مثال لے لیں، آیت اللہ سستانی کی مثال لے لیں. ہمیشہ سے تاریخ میں یہ گزرا ہے کہ اولیاء الہی اکیلے رہے ہیں. ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی شخص ان کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہی نہیں ہے، ان کا مددگار کوئی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ کہاں سے اٹھتا ہے، اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ اور یہ بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی ایک امام ایسے مظلوم موجود ہے جو کہ تقریباً 1200 سال سے وہ اسی طرح سے مظلومیت کی حالت میں اکیلے، بغیر کسی مددگار کے، بغیر کسی یاور کے، بغیر کسی ناصر کے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ سوال ہمیشہ سے جب بھی محرم آئے، جب بھی ایام فاطمیہ آئے، جب بھی شب قدر آئے، تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی اولیاء الہی کیوں اکیلے رہتے ہیں ہمیشہ؟ کیوں کوئی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے؟ آیا خدا نخواستہ ہم بھی اس مسئلے میں تو گرفتار نہیں کہ کبھی امام علیہ السلام جب آئیں گے تو ہم امام علیہ السلام کا ساتھ نہ دیں؟ تو یہ ایک جینوئن سوال ہے، ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، اور اس کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء الہی حتیٰ ان کے دشمن قبول کرتے ہیں کہ اولیاء الہی نہایت درجے کے بہترین انسان تھے. خود خوارج قبول کرتے تھے کہ امیر المومنین بہترین شخصیت کے مالک تھے، امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی سخی شخص نہیں تھا. یہ خود خوارج قبول کرتے ہیں. معاویہ خود قبول کرتا ہے، خود اس کے جملے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی جو امیر المومنین کی طرح کوئی بچہ اس دنیا میں لے آئے، کوئی بچہ جنے. یعنی حتیٰ ان کے دشمن بھی قبول کرتے ہو، کیونکہ ان کی صفات ہی ایسی ہیں، ان میں خداوند نے متعال صفات ہی ایسی دی ہیں انہیں کہ دشمن بھی قبول کر رہا ہے کہ واقعا امیر المومنین کی طرح کوئی شخص نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی طرح کوئی شخص نہیں ہے. خود امام حسین علیہ السلام کو جب عمر ابن سعد شہید کرنا چاہتا تھا، شمر جب سامنے آیا، تو ان کی آخری حد تک انتھک کوشش ان کی یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ نہ ہو، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ ولی الہی ہے، پتا تھا یہ خدا کے خاص بندے ہیں، ان کی محبت ان سب کے دلوں میں تھی. امام حسین علیہ السلام جب کوفے کی طرف آ رہے تھے تو ایک شخص امام علیہ السلام کے ساتھ ملا، امام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی. تو امام نے پوچھا کہ کوفے میں کیا چل رہا ہے، کوفے کے حالات کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ. تو وہ شخص کہنے لگا کہ قلوبہم معک، ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی انٹینشنز آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. ولیکن سیوفہم علیک، لیکن ان کی تلواریں آپ کے مقابلے میں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہرحال ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اصل سوال یہی ہے کہ بالآخر اولیاء الہی کو اکیلے کیوں چھوڑا جاتا ہے، وہ کیوں آخر میدان میں اکیلے رہتے ہیں؟ آپ امام حسین علیہ السلام کی سخاوت کی مثال لکھتے. ایک مرتبہ ایک شخص جو کہ غریب تھا، غریب کا مطلب عربی میں وہ شخص جو کہ اپنے شہر میں نہ ہو، جو مسافر ہو، وہ مدینے میں آیا. مختلف جگہوں سے اس نے مدد مانگی، کوئی شخص حاضر نہیں تھا امام علیہ السلام اس غریب شخص کی مدد کرنے کو، مسافر شخص کی مدد کرنے کو کوئی بھی حاضر نہیں ہوا. پوچھتے پوچھتے یہ شخص امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا. جس بھی شخص سے پوچھتا تھا کہ اس شہر میں، مدینہ شہر میں سب سے زیادہ سخی اور سخاوت مند شخص، سب سے زیادہ جنرس شخص کون ہے، تو سبھی کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام ہے. تو پوچھتے پوچھتے یہ امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گیا. جب دروازے پہ پہنچا، امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. امام سے درخواست کی اس نے کہ بھئی میں ایک غریب شخص ہوں، میں اس شہر میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، آپ کی مدد چاہیے. امام علیہ السلام نے فرمایا فی الحال میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کو. ایک صلوات میں خان اللہم صلی علی محمد علی محمد. ایسی کارائش نہیں ہے دیا. امام علیہ السلام کے دروازے پہ جب پہنچا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فی الحال میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن امام علیہ السلام نے اس شخص کو رد بھی نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا کہ تم چلے جاؤ، بلکہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرو،
میں کچھ نہ کچھ تمہارے لیے بندوبست کر کے آتا ہوں. امام علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا, ایک دستمال نکال کے اسے زمین پہ بچھا دیا اپنے گھر میں جا کے, اور اپنی فیملی میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو کہا کہ جس کے پاس جو بھی ہے اور جو بھی مدد کر سکتا ہے وہ اپنی ساری چیزیں اس میں رکھ دے. تو امام علیہ السلام کی فیملی میں, یہ روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام کی فیملی نے اپنی ساری چیزیں, کوئی شخص زیور آلات لے کے آیا, بچے اسی طرح سے جو پیسے ان کے پاس تھے وہ سارے لے کے آئے, تو وہ پیسے جو امام علیہ السلام نے اکٹھے کر کے اس غریب شخص کو دیے, وہ غریب شخص خود کہتا ہے کہ یہ تو میری سفر کے لیے تو کافی ہے, سفر کے بعد میں جب اپنے شہر میں پہنچوں گا میری زندگی ایک امیر کی طرح ہوگی, ایک امیر شخص کی طرح ہوگی. تو آپ تصور کریں کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام اس مقام پر ہو, اپنے شہر میں سخاوت مندی کے حوالے سے مشہور ہو, جنروسٹی کے حوالے سے اپنے شہر میں مشہور ہو, تو کیوں امام علیہ السلام کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ جب امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں امام حسین علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے کربلا, عاشورہ کے بعد 3 دن کے بعد جب ہم کربلا گئے اور امام علیہ السلام کو دفن کرنا چاہتے تھے, تو امام علیہ السلام کی پیٹھ پر زخم کے نشان موجود تھے. بنی اسد نے پوچھا, بنی اسد وہ قبیلہ ہے جو امام کی مدد کر رہا تھا امام سجاد کی, تو بنی اسد نے پوچھا کہ یہ زخم تو پرانے لگ رہے, یہ تو کربلا کے زخم نہیں, عاشورہ کے زخم نہیں, یہ تو پرانے زخم لگ رہے, یہ کس زمانے کے زخم ہے؟ تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جوانی سے لے کر ابھی تک امام علیہ السلام اپنی پیٹھ پر روزانہ بوریوں میں مال لے کر جاتے تھے لوگوں کے دروازے پر, اور غریبوں میں یہ ساری چیزیں بانٹتے تھے, اسی وجہ سے ان کی پیٹھ پر یہ نشان بنے. تو سوال یہی ہے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے, کیوں امام کا ساتھ نہیں دیتے؟ دشمن بھی اقرار کر رہا ہے, دوست بھی اقرار کر رہا ہے, سبھی کہہ رہے کہ امام وہ شخصیت ہے جو کہ انسانی صفات کے حوالے سے ان سے بڑھ کر کوئی شخصیت موجود نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ امام کاظم علیہ السلام ہمارے آخری امام کے بارے میں یہی فرماتے ہیں, ان کی زیارت میں ہے کہ ایھا المظلوم ایھا الغریب, اے وہ امام جو کہ آپ مظلوم ہو, اے وہ امام جو کہ آپ تنہا ہو, اکیلے ہو, الامام الغریب الوحید الطرید, وہ امام جو کہ وحید ہے یعنی اکیلے ہیں, غریب ہے, تنہا ہے, طرید ہے یعنی ان کے چاہنے والوں نے حتیٰ انہیں طرد کیا ہے, اکیلے رہ گئے ہیں. تو یہ ہمارے آخری امام کی خصوصیت ہے, ہمارے آخری امام کی صفت یہی ہے کہ وہ بھی اکیلے رہ گئے ہیں. ایک مرتبہ مرزا ابو الفضل, یہ قم میں ہوتے تھے اور عالم نہیں تھے لیکن بہرحال اہل فضل میں سے تھے, بہت مشہور شخصیت ہیں. مرزا ابو الفضل کہتے کہ ایک مرتبہ میں مسجد مقدس جمکران میں تھا, مسجد جمکران میں لوگوں کی بہت ہی زیادہ وہاں پر لوگ موجود تھے, لوگوں کا ہجوم تھا وہاں پہ. تو اچانک سے ایسا ہوا کہ میں نے امام علیہ السلام کو دیکھا, وہاں پہ امام کی زیارت ہوئی, امام عصر علیہ السلام کی زیارت ہوئی. تو میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ یا امام آپ دیکھیں کہ شب جمعہ ہے, اتنے سارے شیعہ, اتنے سارے مومنین, اتنے سارے آپ کے عاشق یہاں پہ جمع ہوئے ہیں صرف اور صرف آپ کے لیے, یہ تو کسی اور کے لیے تو جمع نہیں ہوئے, مسجد جمکران تو آپ سے منسوب ہے, یہ سارا آپ کے لیے جمع ہوئے, تو آپ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو چاہیے کہ ظہور کریں, اتنے سارے آپ کے عاشق ہیں, آپ پوری دنیا میں دیکھیں محرم و سفر ہم کس طرح سے مناتے ہیں. اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی محبت میں چاہے گرمی ہو سردی ہو, ہم سڑکوں پہ نکلتے, روڈز پہ نکلتے, ہمارے جوان 8-8 10-10 گھنٹے جلوسوں میں ماتم کرتے, واقعا کوئی معمولی کام نہیں ہے, سخت کام ہے. ہم 4-4 5-5 دن پیدل چلتے ہیں نجف سے کربلا, بعض تو کئی مہینے پیدل چلتے ہیں مشہد سے کربلا 40 پہنچنے کے لیے. تو امام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں, اتنے زیادہ لوگ آپ سے محبت کرتے, تو آپ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آجو میرے نزدیک آؤ مرزا ابو الفضل. امام علیہ السلام نے نزدیک بلایا, میں امام کی خدمت میں پہنچا. امام نے ایک ایسا کام کیا کہ میں لوگوں کی آوازیں سن سکتا تھا, جو وہاں پہ جمکران میں جتنے بھی موجود تھے میں ان سب کی آوازیں سن سکتا تھا. تو امام نے کہا دیکھو یہ کس طرح کی دعائیں مانگ رہے ہیں. ایک شخص دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے خدایا امام زمان کے صدقے میں مجھے گاڑی دے دیں, امام زمان کے صدقے میں مجھے گھر دے دیں, میرے بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے, میرے بچے کی شادی ہو جائے, میری شادی نہیں ہو رہی, میری شادی ہو جائے. سب کی دعائیں اسی طرح سے تھی, کوئی امام کے لیے دعا مانگ ہی نہیں رہا تھا.
کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا امام کو. اسی وجہ سے امام فرماتے ہیں کہ میں کس کے لیے ظہور کروں, کس کے لیے ظہور کروں میں. واقعا ہم سب اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ پورا سال گزرتا ہے, ہم کتنی مرتبہ امام کو صدق دل سے امام کے لیے یاد کرتے ہیں, اپنی حاجتوں کے لیے نہیں. اس لیے نہیں کہ یا امام مجھے کچھ چاہیے, نہیں, یا امام ہم آپ کو چاہتے ہیں. کتنی مرتبہ ہم یاد کرتے ہیں. رسمی طور پر ہم نماز کے بعد ممکن ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہیں, ہم کھڑے ہو کے السلام علیکم یا صاحب الزمان رسمی طور پر کہیں, لیکن واقعا صدق دل سے اپنے دل کی گہرائیوں سے آیا ہم امام علیہ السلام کو بلاتے ہیں. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا. اور اسی وجہ سے ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الامام الوحید الطریب, تنہا ہے, اکیلے ہے, طرد کیا ہے, ان کے چاہنے والوں نے انہیں طرد کیا ہے, چھوڑ دیا ہے انہیں. تو اس کا جواب ہمیں پھر قرآن سے ملتا ہے کہ کیوں امام معصوم تنہا رہتے ہیں. اولیاء الہی جن کی اتنی خصوصیات ہیں, انسانی حوالے سے, روحانی حوالے سے وہ اتنے بلند مرتبے پر فائز ہیں, کیوں پھر اکیلے رہتے ہیں. قرآن میں ایک کہانی ہے جو کہ واقعاً بہت ہی زبردست ہے. آپ سبھی جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں. ہماری روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے تورات لی, جب الواح مقدسہ, لوح کتاب کو کہتے ہیں, جب الواح مقدسہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو روایت کے جملے ہیں کہ دخلہ العجب, حضرت موسیٰ علیہ السلام مغرور ہوئے, عجب کے شکار ہو گئے. اسی لیے انہوں نے سوچا, صرف اور صرف سوچا کہ خدایا مجھ سے بڑھ کر آیا اس دنیا میں کوئی شخص موجود ہے جو کہ خدا کے اتنا نزدیک ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. واقعاً حضرت موسیٰ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں. یہ دخلہ العجب بھی یہ گناہ نہیں ہے. ہم جو غرور و تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ہماری طرف سے گناہ ہے, لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے گناہ نہیں کیا, جنہوں نے کوئی معصیت نہیں کی, صرف اور صرف سوچا انہوں نے کہ خدایا آیا مجھ سے بڑھ کر کوئی شخص اس دنیا میں موجود ہے. تو اسی پر خداوند متعال نے حضرت جبریل کو فرمایا کہ ادرک عبدی موسیٰ قبل ان یہلک, جا کے میرے بندے موسیٰ کے ہاتھ کو پکڑو, موسیٰ کی دادرسی کرو اس سے پہلے کہ وہ ہلاک ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ موسیٰ جیسی شخصیت صرف اور صرف عجب کی وجہ سے ہلاک ہو جائے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ان کے پاس, عرض کی کہ یا موسیٰ آپ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہے, آپ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ وہ آپ کو فلاں جگہ پر ملیں گے. پوری کہانی قرآن میں موجود ہے. حضرت خضر علیہ السلام آپ کو فلاں جگہ پر ملیں گے, آپ ان کے ساتھ ایک سفر پر جائے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی شخص ہے یا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا نبی اللہ, کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے اپنی شاگردی میں قبول کریں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ لن تستطیع معی صبرا, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, تم تحمل نہیں کر سکتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا, آپ مجھے صابر پائیں گے, میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. تو خیر حضرت خضر نے قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم دونوں سفر پہ جاتے. دونوں سفر پہ نکلے. جب پہلا مقام آیا دونوں کشتی پہ بیٹھے. حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو سوراخ کرنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً چونک اٹھے, بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ظلم کر رہے ہیں آپ. ایک غریب شخص اس کی کشتی میں آپ بیٹھے ہیں, اس نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ سے پیسے بھی نہیں لے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہماری کشتی میں بیٹھ جائیں. تو آپ دونوں کشتی میں بیٹھے ہیں, اس نے آپ سے محبت کی, اس نے آپ پر ایک احسان کیا ہے, لیکن آپ اس کی کشتی کو سوراخ کر رہے ہیں, یہ تو ظلم ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہلی جگہ ہے جہاں تم نے اعتراض کیا. میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے, لیکن تم نے کہا کہ میں صبر کروں گا, انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا. یہ پہلا مقام ہوا. پھر دونوں چلے گئے.
ایک جگہ پہنچی جہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، بچے معمولاً کھیلتے ہیں آپس میں کھیل رہے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچے کو اپنے ساتھ، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے گئے، کسی کونے میں جا کے اس بچے کو مار دیا، اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو اور زیادہ ظلم ہے، قتل نفس، انسان کو مارنا، یہ تو گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ کشتی سوراخ کرنا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قتل نفس تو گناہان کبیرہ میں سے ہے، خدا نے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی، آپ کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ یہ دوسری جگہ تحمل نہیں کر پائے، خدا کی مشیت تھی لیکن تم تحمل نہیں کر پائے۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ تیسری جگہ ایسی آئی کہ ایک علاقے میں پہنچے، اس علاقے میں انہوں نے جس سے بھی مدد مانگی کہ آپ ہمیں تھوڑا بہت کھانا دے دیں، ہم بھوکے ہیں، ہم مسافر ہیں، آپ کھانا دے دیں، تو سبھی نے منع کیا، یہ ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے۔ تو یہ اس علاقے سے نکلے، جو ہی نکلے علاقے کے ساتھ ہی اسی کے کنارے میں ایک دیوار بنی تھی، ایک چار دیواری بنی تھی جس کی ایک دیوار گر رہی تھی، گرنے والی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے خود ہی وہ دیوار گرا دی، اس کے بعد اس دیوار کو بہت ہی مضبوطی سے انہوں نے بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اعتراض کیا کہ یہ علاقے والے انہوں نے ہمیں کھانا تک دینا گوارا نہیں کیا، لیکن آپ ان کے لیے دیوار بنا رہے ہیں، کم از کم جو دیوار آپ بنا رہے اس کے پیسے لے لیتے اور اس پیسے سے ہم تھوڑا بہت کھانا لیتے اور کھانا کھاتے، پانی پیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیسری جگہ تھی، آپ 3 جگہوں پر صبر نہیں کر پائے۔ روایت میں ہے کہ اگر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر قیامت تک دونوں ساتھ رہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح سے ہر کام پر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شریعت تھی، خداوند متعال کی طرف سے احکام تھے، خدا نے انہیں کہا تھا کہ بھئی ظلم کرنا منع ہے، کسی کو قتل کرنا منع ہے، اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کے لیے اجرت لے سکتے ہیں آپ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے، خداوند متعال کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہے تھے، دین کی محافظت کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام جو ان سے بڑھ کر ولی الہی تھے، ان کے سامنے وہ تحمل نہیں کر پائے، اسی لیے مجبور ہوئے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے سے جدا ہو جائے۔ اور روایات میں ہے، بہرحال اس کا فلسفہ بھی ہے کہ بھئی انہوں نے ایک کشتی کو کیوں سوراخ کیا؟ کشتی کو اس لیے سوراخ کیا کہ ایک بادشاہ آگے موجود تھا، جتنی بھی اچھی کشتیاں تھی وہ بادشاہ ان ساری کشتیوں کو لے رہا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی اس لیے سوراخ کی کہ وہ بادشاہ جو کشتیاں معیوب تھی، جن میں تھوڑی بہت خرابی تھی، ان کشتیوں کو نہیں لیتا تھا، تو اس کا فائدہ اسی کشتی والے کو ہی ہونا تھا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا بھی موسیٰ کو کہ میں نے اس وجہ سے کشتی میں سوراخ کی، اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا وہ بچہ اس کے والدین مومن و مومنہ تھی، میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا، اگر وہ جوان ہوتا تو وہ کافر ہو جاتا اور اس کی وجہ سے اس کے والدین بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری روایات میں موجود ہے کہ اس بچے کے بدلے میں خداوند متعال نے اس فیملی کو، اس میاں اور بیوی کو ایک بیٹی دی، جس بیٹی کی وجہ سے ان کی فیملی میں، ان کے گھرانے میں 70 نبی اسی بیٹی سے اس دنیا میں آئے۔ خداوند متعال نے جبران کیا، خداوند متعال نے اس بیٹے کے بدلے میں اتنی بڑی نعمت دی۔ یہ دوسری جگہ۔ اور تیسری جگہ جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار بنائی، وہ دیوار اسی لیے بنائی کہ دو یتیم بچے تھے، یہ اس دیوار کے پیچھے ان کے باپ نے، ان کے والد نے ایک خزانہ چھپایا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ کسی اور کے ہاتھ چڑھ جاتا، تو اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار صحیح سے بنائی تاکہ کوئی شخص اس خزانے کو نہ لے پائے، جب یہ بچے جوان ہو جاتے تو وہ خود اپنا خزانہ نکال لیتے۔ تو فلسفہ اس کا سارا اس طرح سے تھا۔ اگر تھوڑا پانی مل جائے۔ محمد والے بیت محمد صلوات، رایت اجل به ظهور آقای امام زمان صلوات، اللهم صل علی محمد۔ تو اصل مسئلہ ہمارا یہاں پہ ہے، ہم مومنین کا اصل مسئلہ ہمارا یہاں پہ ہے۔ 2-4 نمازیں ہم پڑھ لیتے تو انتظار کرتے کہ کب فرشتہ وحی آئے گا اور ہم پر وحی نازل کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے 10-12 دن رونے کے بعد ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ساری ہماری زندگی صلی اللہ
محمد. ہم سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں جو اچھائی ہماری زندگی میں ہے وہ سارے کام ہم نے انجام دیے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ تھے، ان کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں ہو سکتا، کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال خداوند متعال نے قرآن میں جو قصے اور کہانیاں بیان کی ہیں وہ اصل ہماری ہدایت کے لیے ہو. اور یہاں پر خداوند متعال یہی فرما رہا ہے کہ صرف الواح کے آنے کی وجہ سے، کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام عجب کے شکار ہوئے، مغرور ہو گئے. اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت ساری مشکلات آئی. ایک مرتبہ ایک ایسا وقت آیا کہ جتنے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مال مویشی، جتنی بھی ساری چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری چیزیں خراب ہو گئیں، اور جتنے بھی کھیت تھے وہ ساری کے سارے خراب ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی خدمت میں عرض کیا کہ خدایا، آپ نے یہ نعمت دی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے واپس لے لی، میں صبر کروں گا. پھر دوبارہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جتنے بھی بچے تھے ایک ہی دن میں سارے کے سارے بچے مر گئے. حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تحمل کروں گا. تیسری مرتبہ ایسا مقام آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام خود بہت شدید بیمار ہوئے. روایات میں کہ ان کی بیماری اتنی شدید تھی کہ ان کے بدن سے جو بدبو آتی تھی لوگ بہت ہی دور سے اس بدبو کو حس کر سکتے تھے، کوئی ان کے نزدیک آنے کو تیار ہی نہیں تھا. حضرت ایوب علیہ السلام نے دوبارہ خدا کی خدمت میں، خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدایا مجھے یہ بھی قبول ہے، میں صبر کروں گا. لیکن اس کے بعد لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ بھئی کیا ہوا ہے. حضرت خضر علیہ السلام جو کہ خدا کے اتنے اچھے بندے تھے، اچانک سے اتنی ساری مشکلات ان پر آن پڑی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، حتماً گناہ کیا ہوگا. معمولاً ہم بھی لوگوں کو جج کرنے میں ہم بھی بہت زیادہ ماہر ہیں. جب کسی پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی حتماً اس نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوگی، اسی لیے یہ مسئلہ پیش آیا. تو لوگوں نے جج کرنا شروع کر دیا، ان کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا شروع کر دی. جب پیٹھ پیچھے باتیں کرنا شروع کر دی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی خدمت میں عرض کی کہ خدایا مجھ پر اتنی مشکلات آئی ہے، سارا مال میں نے کھو دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے پھر بھی شکر کیا. بچے میرے سارے چلے گئے پھر بھی میں نے کچھ نہیں کیا، صبر و تحمل سے کام لیا. میں نے خود میں بیمار ہو گیا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، صبر کیا میں نے. لیکن خدایا میں اس معاملے میں صبر نہیں کر سکتا. خداوند متعال کی طرف سے خطاب آیا کہ اے ایوب، اے میرے بندے، ان 3 جگہوں پہ آیا تم نے صبر کیا یا ہم نے تمہیں توفیق دی کہ صبر کرو؟ یہ تمہاری طرف سے تھا یا ہماری طرف سے تھا؟ اگر ہم تمہیں صبر کرنے کی توفیق نہیں دیتے تو تم صبر ہی نہیں کر سکتے. اگر خدا ہمیں اپنے گھر میں مجلس کروانے کی توفیق نہ دیتا تو آیا ہم اپنے گھر میں مجلس رکھوا سکتے تھے؟ اگر خدا ہمیں یہ توفیق نہ دیتا کہ ہم مجالس عزاداری میں شرکت کریں تو آیا ہم شرکت کر پاتے ہیں؟ ہمارے اسی شہر میں سینکڑوں لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ پورا محرم کا مہینہ گزر گیا، وہ شاید ایک بھی مجلس میں نہ آئے ہوں. خدا نے توفیق نہیں دی ان کے گناہوں کی وجہ سے. البتہ میں کسی کو جج نہیں کر رہا، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں موجود ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں مجلس عزاداری میں شرکت کروں، لیکن ایک ایسا کام پیش آتا ہے کہ میں شرکت نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ خدا کی طرف سے توفیق ہے. اگر ہم کچھ کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو یہ خداوند متعال کی طرف سے توفیق ہے، یہ ہم اپنی طرف سے کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اچھے کام ہم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں، میں والی صفت بن جاتی ہے ہم میں، میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن خدا فرماتا ہے کہ یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، توفیق ہماری طرف سے ہے. مولا یا مولا، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ برائے تعجیل بظہور آقا امام زمان صلوات. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں مولا یا مولا، مشہور دعا ہے ان کی، کوفہ کی مسجد میں یہ دعا پڑھی ہے انہوں نے. مولا یا مولا انت الغنی وانا الفقیر، خدایا غنی آپ ہے، فقیر میں ہوں. اگر آپ کی طرف سے کچھ نہ آئے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. آخر ایسے ہی ہے، ایک معمولی وائرس انسان کی پوری زندگی خراب کر سکتی ہے، ایک معمولی اسٹروک انسان کو نیست و نابود کر سکتا ہے. ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے،
اچانک سے اگر انسان کی سانس بند ہو جائے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کچھ. مولا یا مولا انت الغنی وانا الفقیر، خدا غنی آپ ہے، فقیر ہم ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. انت العالم وانا الجاہل، عالم آپ ہے، جاہل ہم ہیں. واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہے. اگر خداوند متعال توفیق نہ دیتا، اگر خداوند متعال کی طرف سے یہ توفیق ہمیں نہیں ملتی تو آیا ہم کچھ سیکھ سکتے تھے؟ یہ جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں تعقل کرتا ہوں، میں تفکر کرتا ہوں، بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں خداوند متعال نے یہ صلاحیت نہیں دی. کچھ کر سکتے ہیں وہ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اصل خداوند متعال کی طرف سے، اور ہمیں یہ ساری چیزیں خداوند متعال نے امانت دی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اس چیز کے ساتھ عمل کرتے ہیں. ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. آپ فرض کریں کہ ایک شخص اپنے آپ کو، اپنا چہرہ، ایک خوبصورت شخص، ایک ہینڈسم شخص اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے اور وہ آئینہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ خوبصورت چہرہ میرا ہے، چونکہ انسان کی ریفلیکشن اس میں جاتی ہے، انسان کا انعکاس اس میں جاتا ہے. اگر آئینہ یہ سمجھے، اگر مرر یہ سمجھے کہ بھئی یہ ساری خوبصورتی میری ہے، تو ہم سارے ہنسیں گے آئینے پہ، بھئی یہ خوبصورتی تمہاری نہیں ہے، یہ تو ریفلیکشن اس بندے کی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے در واقع. ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے، ہم آئینہ ہیں، ہم مرر سے خداوند متعال کے سامنے. اصل جو خوبصورتیاں ہم میں ہیں، اصل جو کمالات ہم میں ہیں، وہ کمالات خداوند متعال کی طرف سے ہیں، وہ توفیقات خداوند متعال کی طرف سے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے بلبوتے پہ. ساری توفیقات خداوند متعال سے. اور ایک موحد شخص، ایک شخص جو کہ توحید الہی کو جانتا ہو، جو کہ اپنے آپ کو موحد بنانا چاہتا ہو، اس کی نگاہ اسی طرح سے ہے. آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رضاً بقضائک و تسلیما لامرک، خدایا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو آپ کی قضا ہے، جو آپ چاہتے تھے وہی ہوا، میں تو صرف تسلیم ہوں، میں آپ کے سامنے تسلیم ہوں، جو آپ نے فرمایا میں نے وہی انجام دیا. پھر وہ شخص اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ 1400 سال تک اس کے نام سے ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ، بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ اس کے نام سے ہدایت پاتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہاں پہ ہے کہ ہمیں موحد بننا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ خداوند متعال کی طرف سے ہی توفیقات ہیں. لیکن واقعاً افسوس کی بات ہے، واقعاً افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے ہیں، اور جتنی برائیاں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خداوند متعال کی طرف سے ہیں. واقعاً ایسے ہی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خدایا صرف ہمیں ہی دیکھا ہے، خالی مرد دیتے ہیں. ہم ایسے ہی ہیں. تھوڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ خدایا اس دنیا میں اتنے سارے بندے موجود ہیں آپ کے، وہ اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے ہیں، لیکن ویزا صرف میرا مسئلہ ہے. میں جو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں جو ماتم بھی کرتا ہوں، میں جو عزاداری بھی کرتا ہوں، میرے ویزے کے ساتھ اتنے سارے مسائل ہیں، لیکن جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا وہ تو اپنی انسانیت تک کو بھول گیا، اس کے ویزے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ ہماری طرف سے، عزاداری ہم کرتے ہیں، اور جتنی بھی برائیاں ہیں اور مصیبتیں ہیں وہ نعوذ باللہ خداوند متعال کی طرف سے ہیں. جبکہ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں آپ پر آتی ہیں وہ خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ مصیبتیں کمائی ہیں. خود انسان ان مصیبتوں کی وجہ ہے. البتہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں، جن لوگوں کو خدا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا، خداوند متعال کا ایک سسٹم یہ بھی ہے، خدا کی ایک سنت یہ بھی ہے، خدا کا ایک نظام یہ بھی ہے کہ خداوند متعال انہیں اس دنیا میں چھوڑ دیتا ہے، انہیں چھوٹ دیتا ہے، جو بھی کرنا اس دنیا میں کرو. آخرت میں اس بندے کو پتہ چلے گا کہ خداوند متعال اس کے ساتھ کیا کرے گا. بس اسی لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں وہ خداوند متعال کی طرف سے ہیں، وہ ہماری طرف سے نہیں ہے. شہید مدنی تبریز میں ایک بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے. شب قدر میں تبریز میں وہ گئے مسجد میں، انہوں نے جب اپنی تقریر شروع کی تو جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے ان سب کو شہید مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ سارے مجھ سے بہت بہتر ہیں، آپ سارے خداوند متعال کے خاص بندوں میں سے ہیں. کیوں خاص بندوں میں سے؟ کیونکہ آپ جو مسجد میں آئے ہیں، آپ اپنی گناہوں کے لیے استغفار کرنے کے لیے آئے، آپ
جانتے ہیں کہ آپ کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی اچھائیوں کے لیے استغفار کروں۔ واقعا اگر خداوند متعال ہمیں یہ موقع دے، خود ہماری نمازوں کا ہمارے سامنے رکھیں، ہماری عبادتوں کا ہمارے سامنے رکھے، جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں اگر وہ ہمارے سامنے رکھے، آیا واقعا ہم اس عبادت کو، اس نماز کو، آیا ہم حاضر ہوں گے کہ خداوند متعال کے سامنے پیش کرے؟ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، شروع میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہاں پر صرف اور صرف ہماری توجہ ہوتی ہے، اور آخر میں جب 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں وہاں پر ہماری توجہ ہوتی ہے کہ بھئی اچھا ہوا جان چھوٹی، نماز پڑھ لیا۔ ہماری توجہ تو اس طرح سے پورا شروع سے آخر میں جو الحمد پڑھتے ہیں، جو سورہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں تو ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ پوری دنیا کے خیالات، پورے مسائل جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہماری دماغوں میں، ہمارے ذہن میں وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور واحد چیز، تنہا ترین چیز جو ہماری ذہنوں میں نہیں آتی وہ یہی ہے کہ بھئی میں خداوند متعال کے سامنے کھڑا ہوں، خداوند متعال مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ان اعمال کے حوالے سے ہم مغرور ہو رہے ہیں۔ واقعا آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ، یہاں پر فرض کریں ایک چھوٹا سا بچہ آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں تو وہ چھوٹا بچہ کہے گا کہ بھئی کس طرح کے آدمی ہو، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم توجہ نہیں دے رہے ہو، تو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ خداوند متعال کے سامنے چھوٹا سا بچہ ناراض ہو جائے گا، لیکن خداوند متعال کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا پھر ناراض بھی نہ ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال ہم پر پھر مصیبتیں بھی نازل نہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، واقعا عجیب و غریب جملات ہیں، ان جملات کو پڑھ کے انسان سمجھ جاتا ہے کہ واقعا ہمارا دین واقعا حقیقی دین ہے۔ دن بدن انسان زیادہ اپنی جہالت کو سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بھئی حقیقی دین یہی ہے، اور ہم اس قافلے سے پتہ نہیں کتنے پیچھے رہ گئے۔ امام فرماتے ہیں کہ الہی من کانت محاسنہ مساوی فکیف لا تکون مساویہ مساوی، خدایا جس بندے کے نیک اعمال ہی گناہ ہو، واقعا ابھی میں نے بتایا آپ کی خدمت میں ہمارے نیک اعمال بھی گناہ کی طرح ہے، بے ادبی کر رہے ہیں، ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی نماز میں پتہ نہیں کس کس کو یاد کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے بارے میں پلاننگ ہو رہی ہے ہماری نمازوں میں، پتہ نہیں اپنی کون کون سی مشکلات کو ہم اسی نماز میں سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کے سامنے ایک بے ادبی ہے، اور خدا کے سامنے بے ادبی کرنا، جسارت کرنا واقعا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو من کانت محاسنہ مساوی، جس کے نیک اعمال گناہ ہو، فکیف لا تکون مساوی ہے مساوی، تو اس کے برے اعمال پتہ نہیں اس کا پھر حساب کتاب کیسا ہوگا، ہمارے برے اعمال کا پھر حساب کتاب کیسے ہوگا۔ البتہ شیعوں کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے، بونس حاصل ہے، واقعا ائمہ طاہرین نے یہ فرمایا ہے ہمیں کہ اسی دنیا میں بہت ساری ہماری ایسی چیزیں ہوں گی کہ گناہ انسان جو کرتا ہے، بعض اوقات خداوند متعال کی نسبت بے ادبی کرتا ہے، اس کے سارے جزا اسی دنیا میں ہی ملیں گے، یا اس دنیا میں ملیں گے یا برزخ میں ملیں گے۔ عالم قیامت میں انشاءاللہ حضرت زہرا ہماری شفیعہ ہوں گی، امام حسین علیہ السلام شفیع ہوں گے، البتہ بشرط اس کے کہ یہاں سے بھی ہم اپنے ساتھ کچھ لے کے جائیں۔ تو ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میری زندگی میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ مشکلات ہیں میری زندگی میں، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جب میں آپ کی خدمت میں پہنچ رہا تھا تو ایک سانپ نے بھی مجھے ڈس دیا، تو میں کیا کروں، ان مشکلات کے ساتھ میں کیا کروں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر سلمان کی غیبت ہو رہی تھی، سلمان فارسی جو کہ ہمارے خاص اصحاب میں سے ہیں، سلمان کی غیبت ہو رہی تھی، اس کی غیبت ہو رہی تھی، تم وہاں پہ موجود تھے، تم نے کچھ نہیں کہا، سلمان کا دفاع نہیں کیا، یہ جو سانپ نے تمہیں کاٹا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ تم نے سلمان کا دفاع نہیں کیا۔ تو ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات اسی وجہ سے ہیں، جہاں پر ہمیں امر بالمعروف کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے، جہاں پر نہی عن المنکر کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے، جہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آواز اٹھائیں ہم آواز نہیں اٹھاتے، اسی وجہ سے بعض مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح سے عبداللہ ابن یحییٰ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، جو امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا، کرسی پہ بیٹھا
جو ہی بیٹھا کرسی ٹوٹ گئی اور گر گیا نیچے گرا تو اس کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا. امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المومنین یہ کیا ہوا, کیوں میرا ہاتھ ٹوٹا؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور ہم خداوند متعال کا شکر گزار ہیں, ہم خداوند متعال کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال اسی دنیا میں ہمارے شیعوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. تو واقعا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جو ہماری زندگیوں میں مشکلات ہیں, اکثر مشکلات اسی وجہ سے ہے کہ ہم خامیاں جو ہم میں موجود ہے, کوتاہیاں ہم میں موجود ہیں اور مشکلات اسی وجہ سے آتی ہیں. ایک درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد. تو ہمیں اس دنیا سے جدا ہونا پڑے گا. اصل مسئلہ یہی ہے, پوری کہانی پورا قصہ یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا سے اپنے آپ کو جدا کرنا پڑے گا. اس دنیا کے ساتھ ہمارا رابطہ, اس دنیا میں جو خداوند متعال نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے تاکہ ہم خداوند متعال تک پہنچ پائیں. نعمتوں کو اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم ان نعمتوں کے غلام بن جائیں, ہم شہوت کے غلام بن جائیں, ہم زر و زیور کے غلام بن جائیں, بلکہ خداوند متعال نے اس لیے یہ ساری نعمتیں دی ہیں کہ ہم انہیں استعمال کریں. اور جہاں پر انسان انہی نعمتوں پر انسان کا دل پھنسا ہوگا, آخری لمحے میں خداوند متعال خدا نہ کرے آخر لمحے میں جب حضرت اسرائیل آئیں گے, شیطان بھی اپنا خطرناک ترین حملہ کرے گا, انسان ممکن ہے اس دنیا سے مومن نہ جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کا رابطہ اس دنیا سے اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی برا کام تو نہیں کیا, شریعت کو چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, احکام الہی کو چاہتے تھے, دین کی سربلندی چاہتے تھے, حلال و حرام سے روک رہے تھے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ولی الہی کا ساتھ نہیں دیا. جہاں پر ولی الہی ہمارے سامنے موجود ہو وہاں پر حلال و حرام کی محبت تک ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے. جنگ صفین تقریباً 18 مہینے جنگ صفین لڑی گئی, بہت سارے لوگ, لاکھوں لوگ جنگ صفین میں شہید ہوئے, دونوں طرف سے شہید ہوئے, بعض فنار ہوئے. آخری لمحہ جب سپاہ اسلام مالک اشتر کی قیادت میں عمرو عاص اور معاویہ کے خیمے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے تو عمرو عاص نے ایک بہت ہی عجیب و غریب چال چلی. اس نے کہا کہ قرآنوں کو نیزوں پہ بلند کریں. انہوں نے نیزوں پر بلند کیا. وہاں پر خوارج امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے آئے کہ بھئی ہم تو قرآن کے ساتھ نہیں لڑیں گے. انہوں نے قرآن بلند کیا ہے, قرآن اٹھایا ہے, ہم قرآن کے مقابلے میں نہیں لڑیں گے. امیر المومنین نے فرمایا کہ جس قرآن کو 5 منٹ پہلے تک چھونے کی اجازت نہیں تھی وضو کے بغیر, اسی قرآن کو جا کے تم مارو, زمین پہ گر جائے, اس کو اپنے پیروں کے نیچے آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, آگے جاؤ, آگے بڑھو اور معاویہ کو فنار کرو. قرآن ہے سامنے, لیکن امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں, جہاں پر ولی الہی کی محبت آتی ہے وہاں پر اگر قرآن بھی سامنے ہو, قرآن اور دین کی محبت بھی سامنے ہو, تب بھی ہمیں اپنے آپ کو قرآن کے سامنے بھی ولی الہی کی محبت افضلیت رکھنی ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں, بعض مال دنیا میں پھنسے ہوئے, دنیا میں جو زر و زیور ہم نے کمایا اس میں پھنسے ہوئے. بعض لوگ ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اس دنیا میں جو شہرت کمائی ہے اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. بعض لوگ اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ایک شخص ہے تھرما ابن ادئی, واقعی کربلا میں تھرما ابن ادئی جب امام حسین علیہ السلام مدینہ و مکہ سے آ رہے تھے کربلا کی طرف, کوفہ کی طرف, تو تھرما راستے میں امام حسین علیہ السلام سے تھرما کی ملاقات ہوتی ہے. تھرما ایک مالدار شخص تھا, شاعر بھی تھا, محب اہل بیت تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے سارے علماء فرماتے ہیں کہ تھرما ایک اچھی شخصیت کا مالک تھا. تھرما نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی, وہ جو قصہ میں بیان کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ قلوبہم معاک و سیوفہم علیک, کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. یہ بات تھرما نے ہی کہی تھی امام علیہ السلام کو, اور امام علیہ السلام کو باقاعدہ اس نے آفر بھی کی کہ آپ
میرے ساتھ یمن چلے جائیں. یہ خود یمنی تھا. آپ میرے ساتھ یمن چلے جائیں, یمن میں 10,000 سپاہی آپ کے لیے مہیا کر سکتا ہوں, اور اس جنگ میں جو شخص کامیاب ہوگا وہ آپ ہی ہوں گے. لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں, کوفیوں نے دعوت دی ہے, ابھی ہمیں کوفہ ہی جانا پڑے گا. بہرحال خدا کی ایک مصلحت تھی, اس بارے میں کبھی اور توفیق ہوئی تو بات کریں گے کہ امام علیہ السلام نے کیوں کوفہ کا انتخاب کیا. ترما نے کہا ٹھیک ہے, آپ نہیں جاتے, مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں, لیکن ایک مسئلہ ہے, میں بہت تجارت کا بہت زیادہ مال خریدا ہوا ہے, اس کو میں پہنچانا چاہتا ہوں یمن تک. میں اسے پہنچا دوں گا یمن تک, اپنی وصیت کر کے واپس آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, چلے جاؤ. ترما چلا گیا, یمن پہنچا, ساری چیزیں اس نے دے دی, اپنی وصیت بھی کر لی, لیکن جب پہنچا کربلا میں دیکھا کہ کرفیو لگا ہوا ہے, اسے اجازت نہیں مل رہی کربلا کے اندر جانے کی. تو ترما نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ تم کس کی طرف سے آئے؟ اس نے کہا, ترما نے کہا کہ میں امام حسین سے ملنے آیا ہوں, امام حسین نے دعوت دی تھی, میں امام حسین کی خدمت میں آؤں. تو سپاہ عمر ابن سعد نے ترما کو کہا کہ بہت دیر ہو چکی ہے, امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر بلند ہو چکا ہے. واقعی بعض اوقات انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے, انسان کا انٹینشن اچھا ہوتا ہے, انسان چاہتا ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ان کی نصرت کرے, ان کی مدد کرے, لیکن ایک چھوٹی سی محبت, مال کی محبت کہ میں اس مال کو یمن تک پہنچا دوں. مال کی حفاظت کرنا واجب ہے, اپنے بیوی بچے کا نفقہ دینا واجب ہے, واجب کام کے لیے گیا تھا ترما بھی, لیکن ولی الہی کے سامنے مال کی محبت بھی نہیں ہونی چاہیے. پرائیورٹی کس چیز کو حاصل ہے؟ ولی الہی کی محبت کو حاصل ہے یا نہیں؟ دنیا میں جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو ہم فوقیت دے رہے ہیں, اس کو ہم اہمیت دے رہے ہیں, اس کو ہم پرائیورٹی دے رہے ہیں. اگر ہماری زندگی میں پرائیورٹی دوسری چیزیں ہیں تو ہم بھی سمجھ جائیں کہ ہم خدا نخواستہ امام زمانہ علیہ السلام کو اکیلے چھوڑیں گے. شک نہ کریں, خدا کی بات سنتیں اسی طرح سے ہے کہ خداوند متعال ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا کی سنتیں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی, خدا کے فارمولاز کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے, خدا کا قانون کبھی بھی نہیں بدلتا. واقعی کربلا میں جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نہیں آ پائے, خدا نخواستہ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو ہم بھی اسی طرح سے نہ ہوں, ہم بھی خدا نخواستہ اس طرح کے بہانے نہ بنیں. معذرت چاہتا ہوں آپ کی بہت زیادہ وقت لے لی, یہ لائٹس بند کرتے ہیں. محمد وآل بیت محمد صلوات. ہم نے کربلا کو نہیں دیکھا, کربلا کی مصیبتیں ہم نے نہیں دیکھی, لیکن جب بھی ہم کربلا کی کہانی سنتے ہیں بے ضابطہ طور پر ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ امام زمان علیہ السلام کیسے اس مصیبت کو تحمل کرتے ہیں, کیونکہ امام زمان علیہ السلام, امام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ماضی اور آئندہ کو دیکھ سکتے ہیں. امام زمان علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی کربلا میں کیا ہوا تھا, کس طرح سے ظلم ڈھائے گئے تھے. اسی لیے زیارت ناحیہ مقدسہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دن و رات اب عبداللہ حسین علیہ السلام پر اور وہ مصیبتیں جو اہل حرم پر آئی تھی, میں دن و رات گریا کرتا ہوں ان پر. اگر میری آنکھوں سے آنسو نہ آئے, آنسو خشک ہو جائے, تو میں خون کے آنسو روتا ہوں اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے. ہم بھی اپنے قلوب کو روانہ کریں, ہم بھی اپنے قلوب کو, ہم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے تو کربلا کو نہیں دیکھا, لیکن اپنے دل کی آنکھ سے ہم کربلا کو دیکھ سکتے ہیں. اپنی آنکھیں بند کر کے ہم بھی اپنے دل کو کربلا روانہ کر سکتے ہیں. آخر ہر مصیبت کربلا میں ایسی ہے کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی اس مصیبت پر روئے اور رونے کے بعد انسان کی جان بھی چلی جائے تب بھی کم ہے. یہ میری بات نہیں ہے, یہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کی بات ہے.
کہ اگر ان مصیبتوں پر انسان اتنا روئے کہ انسان کی جان بھی چلی جائے پھر بھی انسان نے حق ادا نہیں کیا، پھر بھی ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی ہے۔ بہت ساری مصیبتیں آئی کربلا میں، روز عاشور میں، لیکن ایک مصیبت ایسی تھی کہ امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اس مصیبت کے بعد میں آسانی سے نہیں اٹھ پایا، اس مصیبت کو میں تحمل نہیں کر پایا۔ اشبہ الناس خلقا و خلقا برسول اللہ۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم رسول گرامی اسلام کی یاد تازہ کرنا چاہتے تھے، رسول گرامی اسلام کو دیکھنا چاہتے تھے، تو ہم علی اکبر کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ وہ شبیہ ترین شخص تھے رسول اللہ سے، خلقاً و خلقاً۔ ان کا اخلاق رسول اللہ کی طرح تھا، ان کی شکل و صورت رسول اللہ کی طرح تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ واقع کربلا میں عاشور کے دن سارے شہداء جب وہ آتے تھے ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے رخصت حاصل کرنے کے لیے، اجازت حاصل کرنے کے لیے، تو ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اجازت نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، مجھے اکیلے چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ لیکن علی اکبر علیہ السلام جب آئے تو ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے پہلی ہی فرصت میں علی اکبر کو اجازت دے دی۔ راوی کہتا ہے جب علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے، گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہوئے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام علی اکبر کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ فنظر الیہ نظر یائس من، ایک مایوسانہ نگاہ کرتے ہیں، گویا یہ آخری دیدار ہے، گویا یہ آخری ملاقات ہے۔ علی اکبر گھوڑے پہ آگے آگے جا رہے ہیں، میرے مولا حسین آہستہ آہستہ علی اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ علی اکبر جاتے ہیں میدان میں، احساس تشنگی جب زیادہ ہوتی ہے تو علی اکبر واپس لوٹ آتے ہیں، شاید آخری ودا کرنا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ علی اکبر آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کرتے ہیں یا ابتا، اے میرے مولا، اے میرے والد گرامی، میری تشنگی بہت ہی زیادہ ہے، پیاس نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو امام حسین علیہ السلام اپنی زبان مبارک کو علی اکبر کے دہن میں رکھتے ہیں۔ جب علی اکبر کے دہن میں زبان مبارک جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے فرزند علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا جان آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، میں قربان جاؤں آپ پر۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے علی، بہت ہی جلدی رسول گرامی اسلام کے ہاتھوں تم سے رام ہوگے۔ علی اکبر میدان کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک مرتبہ آواز بلند ہوتی ہے یا ابتا علیک منی السلام، اے میرے بابا آخری سلام ہے آپ پر۔ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، روانہ ہوتے علی اکبر کی طرف، ایک لعین علی اکبر کے سر مبارک پر وار کرتا ہے۔ علی اکبر سر کے بل اپنے گھوڑے پر گرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ گھوڑا خیمگاہ کی طرف کیوں نہیں آیا، گھوڑا بجائے اس کے کہ مخیم کی طرف آئے، گھوڑا لشکر یزید کی طرف جاتا ہے۔ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں تلواریں اٹھ رہی ہیں اور علی اکبر پر برس رہی ہے، ایک کے بعد دوسرا تلوار اٹھتا ہے اور علی اکبر پر برستا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام علی اکبر کے قریب پہنچتے ہیں، علی اکبر کا جنازہ فقطعوہ بسیوفہم اربا اربا، علی اکبر کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں امام حسین علیہ السلام جب نزدیک پہنچتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام تحمل نہیں کر پاتے، گھوڑے پر سے سر کے بل گرتے ہیں۔ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں ولدی علی ولدی علی، 7 مرتبہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے علی، اے میرے بیٹے علی، اپنے زانو کے بل علی کے نزدیک ہوتے ہیں۔ علی کے منہ سے ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام خون کو چاہتے کہ خون کو صاف کرے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ علی اکبر کی حالت جب زینب کبریٰ دیکھتی ہے تو زینب کبریٰ دشت نیزیبہ میں پہنچتی ہے۔ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام
السلام کے پاس فرماتی ہے واہ حسینہ واہ غربتا، اے میرے حسین یہ کیسی حالت آ پہنچی ہے ہم پر. اب عبداللہ حسین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، زینب کبریٰ کو لے کے جاتے ہیں. پوری عاشورہ کے دن ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا ہو، لیکن اس وقت اب عبداللہ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یا فتیان بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے جوان آ جاؤ میری مدد کو. شاید اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے اس لیے بلایا ہو کہ علی اکبر ان کے بیٹے ہیں، لیکن روایت اس طرح سے نہیں ہے. روایت میں آتا ہے کہ علی اکبر کے جنازے کو جب ایک حصہ اٹھاتے تو دوسرا حصہ زمین پہ رہ جاتا، دوسرے حصے کو اٹھاتے تو پہلا حصہ زمین پہ رہ جاتا. اسی وجہ سے اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے جوانان بنی ہاشم کو بلایا تھا تاکہ ان کی مدد کریں. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ويوم ينقلبون. اپنی ساری مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جتنے بھی مومنین پوری دنیا میں، پاکستان میں، افغانستان میں، عراق میں، یمن میں، شام میں، سعودی عرب میں، ایران میں، جتنے بھی مومنین دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، ان سب کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 مرتبہ آیت مجید کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت و توسل کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمیں ان کے اعوان و انصاب دعائش فارسی کا بہتر ہے. پروردگار علیہ السلام و امام عصر علیہ السلام قرار بدے. پروردگارہ ہر چی خیر و برکت بر محمد و آل محمد نازل فرمودی برین جمع و این خانہ نازل بفرما. پروردگارہ ہر چی شر از محمد و آل محمد دور فرمودی از این جمع و از این خانہ دور بفرما. پروردگارہ سفر مسافرین بے خطر بفرما. پروردگارہ مریضای اسلام، مریضای مورد نظر، مریضای ازی جمع، مریضای ازی خانہ را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. پروردگارہ نسل و ذریه ہمارا از عزاداران و عاشقین و محبین واقعی اب عبداللہ حسین علیہ السلام قرار بده. پروردگارہ در نسل و ذریه و از مبغضین و کفار نسبت به اب عبداللہ حسین علیہ السلام قرار مده. پروردگارہ اشک چشم و درد دل ما در عزاداری اب عبداللہ حسین علیہ السلام روز افزون بفرما. پروردگارہ ہر چه خواستی و نخواستی خود در حق ما بهتر میدانی، به حق اب عبداللہ حسین علیہ السلام عنایت بفرما. الى ارواح المؤمنین والمؤمنات و الى ارواح الشهداء والصدیقین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.